کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمارے اماموں نے ایک طریقہ ہمیں بتایا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا کہ جب تمہارا ایمان ڈگمگانے لگے، جب تمہارے دلوں میں شک آنے لگے، جب شیطان وسوسے پیدا کرنے لگے، تو تمہیں چاہیے کہ دعائے غریق کی تلاوت کرو۔ دعائے غریق بڑی چھوٹی سی دعا ہے، میرے خیال میں 15 یا 20 سیکنڈ کی دعا ہے۔ اگر میرے جوان بھائی جن کو کانٹیکٹ پیدا کرنا ہے اپنے امام سے، جن کو رابطہ پیدا کرنا ہے اپنے امام سے، جنہیں انسیت ہے اپنے امام سے، جنہیں اپنے ایمان کو بچانا ہے خطرات سے، تو اگر 3-4 دفعہ پڑھ لیں گے 3-4 دن میں آپ کے خود ہی یاد ہو جائے گی۔ وہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی 3-4 دن دیکھ کے پڑھ لیجئے، اس کے بعد بغیر دیکھے آپ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمانو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے اور عبادت ہے، وہ عبادت ہے، وہ ہے عریضہ لکھنا۔ کیا ہے جوانو؟ ہاں، ایک صلوات پڑھیں تاکہ میں اب عریضے پہ بولوں آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے جوان کچھ نہ سمجھیں۔ عریضہ، عریضہ یعنی لیٹر، عریضہ یعنی خط، عریضہ یعنی رسالہ۔ اب 3 زبانوں میں بول دیا میں نے، اس میں بھی بول دیا جو مجھے نہیں آتی، لیٹر، تاکہ آپ کو تو آتی ہے، سوال ہے لیٹر، عریضہ یعنی لیٹر۔ یہ 15 شعبان کو ہمارے یہاں ہمارے جوان، ہماری قوم، ہمارے شیعہ، مولائی، امام زمان کو ماننے والے وہ خط لکھتے ہیں اپنے امام کو، لیکن غلطی یہ ہے کہ خالی 15 کو لکھتے ہیں۔ غلطی یہ ہے کہ خالی 15 کو لکھتے ہیں۔ بھائی ہمارے یہاں روایات ہیں کہ اپنے امام کو خط جب بھی پرابلم ہو، جب بھی پرابلم ہو، آپ اسی دن خط لکھ دیجئے۔ اور سب سے دیکھیے آج فلسفہ ظاہر ہوگا، خدا کی قسم جب میں کتاب پڑھ رہا تھا نا آج، تو میں اتنا، جیسا اگر مجھے 15 کروڑ بھی کوئی دیتا اتنا خوش نہ ہوتا میں۔ آج ایک مسئلہ بڑا کلیئر ہوا، ہر ہفتے میں جمعے کا دن اللہ نے رکھا اور جمعے کو مخصوص کیا امام زمان سے، تاکہ تو ہر جمعے کو لیٹر لکھ سکے۔ جمعے کے دن، یہ جمعے کا دن امام سے مخصوص ہے، اسی لیے ایک آدمی کو جمعے سے نفرت تھی۔ اب جو سمجھ گئے سمجھ گئے، صلوات پڑھے تو پھر اس کا مطلب میں کہہ ہی دوں کھل کے۔ ایک آدمی کو جمعے سے نفرت ہو گئی تھی، اس لیے کہ یہ مخصوص ہے امام زمان سے، تو اسے نفرت ہو گئی تو جمعے کی نماز بدھ میں پڑھا بیٹھا۔ کرو نہیں کرو، حرکت ایک سسٹم ہے یہ، اسے پاگل نہ سمجھیے آپ کہ یوں پڑھا دی پاگل میں، سیاست ہے اس کی یہ کہ جمعے کی فضیلت ادھر آ جائے۔ مگر اسے کیا پتا ہے کہ شہادت حسین نے پوری دنیا کو دین پہ ایسا قائم کر دیا ہے کہ تو اذان 10 بجے نہیں دے سکتا، 1 گھنٹہ پہلے نہیں دے سکتا۔ چلیے جمعے کا دن تو آپ کی غلطی ہے، کیا پریشانی آپ کو خالی 15 شعبان میں ہی آتی ہے؟ پریشانیاں تو روز آتی ہیں میں، جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، تو آپ لیٹر لکھو، عریضہ لکھو، خط لکھو اپنے امام کو۔ 2 فائدے ہیں اس لیٹر لکھنے کے۔
پہلا فائدہ اپنی ضرورت پوری ہوگی. وہ جو ادھر ادھر پھر رہے ہو ایسے ویسے سے مدد مانگتے ہوئے, تو امام زمانہ مدد کریں گے, پرابلم دور ہو جائے گی. عریضہ لکھیں گے, پرابلم دور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک فائدہ. دوسرا فائدہ, ہر ہفتے امام زمانہ سے کانٹیکٹ مضبوط ہوگا. تو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام سے کیسے ٹچ میں رہے. تو پرابلم ہو, مصیبت ہو, اچھا ایسا نہیں ہے کہ خالی خط امام زمانہ کو لکھا گیا ہے. مولا علی کی زندگی میں جو لوگ مولا علی سے دور رہتے تھے اور اپنی بات کہنا چاہتے تھے مولا علی سے, تو جب بھی کوئی مدینے یا کوفے آیا کرتا تھا مولا علی کا صحابی, تو وہ اپنا خط لکھ کے امام کو دے دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمارا خط میرے مولا کو پہنچا دینا. شتیتا کا واقعہ شاہد ہے, 7ویں امام کو خط لکھا نہ اس نے, اپنے امام سے مسئلہ پوچھا. ایسے ہی جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہمارے اماموں کے زمانے میں ہوتی تھی تو وہ اپنے زمانے کے امام کو لیٹر لکھتا تھا, خط لکھتا تھا. اس کا کوئی افضل ہے 15 شعبان اور جمعے کا دن. ویسے آپ اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو جمعرات میں بھی ڈال سکتے ہیں, ڈالنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. سب سے بہتر پانی, پاک پانی میں جا کے ڈال دیجئے. اگر کوئی روزہ ہو یہاں زری امام کی, اس میں ڈال دیجئے. اگر پانی نہ مل رہا ہو تو مٹی میں دفن کر دیجئے. ٹھیک ہے. حد یہ ہے کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ مٹی بھی نہ کھودنے دے کوئی, تو آپ زمین پہ رکھ کے آ جائیے, ہوا امام کی غلام ہے, تیری تحریر ہوا پہنچا دے گی. صلوات بھیج دیں. ذرا صلوات بآواز بلند پڑھ دیں. تیری تحریر کون پہنچائے گی؟ ہوا. ارے بھائی, جس طرح آپ غلام ہو امام زمانہ کی, ہوا غلام, سورج غلام, چاند غلام, زمین غلام, پانی غلام, مچھلیاں غلام ہے. اب آپ کہیں بھی اپنے امام کا رکھ دیجئے لکھ کے. لکھنے کا طریقہ بھی بتا دوں آپ کو, کیونکہ جب ہو رہی ہے تو بالکل گہرائی سے بات ہو نا. تو ایک تو میں نے دن کے کلیئر کر دیا کہ خالی 15 شعبان نہیں, جمعے کو بھی ڈال سکتے ہیں. دوسرا جمعرات کو بھی ڈال سکتے ہیں. جب بھی کوئی پریشانی ہو تب ڈال سکتے ہیں. امام سے آپ کا رشتہ مضبوط کرے گا یہ عریضہ. دوسری بات جو آپ کو سمجھانی ہے, لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لکھنے کا کوئی وہ نہیں ہے. سب سے پہلے لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد لکھیے الحمدللہ رب العالمین. شروع کر دیا اللہ کے نام سے, تعریف کر دی اللہ کی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر چاہیں تو الگ الگ بھی صلوات لکھ سکتے ہیں. درود و سلام ہو نبی پر, درود و سلام ہو بی بی پر, درود و سلام ہو حسن پر, درود و سلام ہو حسین پر. میرے ایک ایک امام کا نام لکھ سکتے ہیں. ایک جملہ اور لکھنا ہے جس سے آپ کا رسالہ, آپ کا لیٹر, آپ کا خط امام ہمیشہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جواب دیں. اس کے بعد ایک جملہ اور لکھنا ہے, مولا میں آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں, میرا آپ کے دشمنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو کیا کیا آ گیا؟ بسم اللہ آ گئی, الحمد آ گئی, آل محمد کی تعریف آ گئی, آل محمد کے دشمنوں سے نفرت آ گئی. پورا عقیدہ جب تو نے بیان کر دیا, اب دعا مانگ. اچھا یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کمال ہے. جس کو ہندی آتی ہے وہ ہندی میں لکھے, جسے انگریزی آتی ہے وہ انگریزی میں لکھے, جسے پنجابی آتی ہے وہ پنجابی میں لکھے, جسے عربی آتی ہے فارسی آتی ہے وہ عربی فارسی میں لکھے. اگر لیٹر نہ پڑھے تب کہیے گا بات. یہ ہر زبان میں لکھوانے کا مطلب ہے تاکہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہو کہ میرا امام ہر لینگویج جانتا ہے. اچھا یہ بتائیے,
انگریزی بولنے والا امام سے دعا مانگتا قبول ہوتی نہیں ہوتی؟ کاہے میں دعا مانگی تھی؟ انگریزی میں. آپ نے اردو میں مانگی، آپ حیدرآبادی زبان میں مانگ لیجئے، قبول کرے گا مولا. تو اپنی کسی بھی لینگویج میں آپ ضروری نہیں مولوی کے پاس جائیے مولانا زدار میرا لیٹر لکھ دیجئے. اپنے راز کیوں کھلواتے ہو کسی سے؟ اپنے راز اپنے مولا سے کسی بھی زبان میں کہو، تمہارا مولا ہر زبان پڑھ لیتا ہے. تو یہ اس کا لیٹر کا طریقہ میں نے بتایا، ڈالنے کی جگہ بتا دی، عریضہ لکھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. مگر اب ایک اعتراض آ گیا ہمارے سنی بھائیوں کی طرف سے. اچھا ان کا کام بھی بس یہی ہے کہ شیعوں پہ اعتراض کرو، بس انہیں اور کوئی کام نہیں ہے. خدا کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں میں. ذرا ان کی بھی تو کلاس لی جائے 5 منٹ. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب آج کی مجلس سن کے الٹا کر دینا. آج سے ان کا سوال کا جواب نہیں دینا، آج سے ہم سوال کریں گے، یہ جواب دیں گے. دیکھتے کتنی نالج ہے. اب ایک آدمی ہم سے ہی کہنے لگے مولانا یہ عریضہ جو تمہاری قوم آٹے میں بند کر کے یہ اتنا آٹا برباد کر رہی ہے، تمہاری قوم اللہ کو حساب کیسے دے گی؟ میں نے کہا تو پاگل ہے. آج کے دن کا تو مچھلیاں انتظار کرتی ہیں کہ اتنا کھانے کو کبھی ملتا ہی نہیں ہے. یعنی پاگل آدمی، اور مچھلیوں کا پیٹ بھر رہا ہے، اسے اسراف لگ رہا ہے. چلو سنو، چلو کچھ بھی فائدہ نہ ہو، ہم نے مچھلی کا پیٹ تو بھر دیا 15 کو، ہمارا آٹا ضائع کہاں جائے گا بھائی؟ ایک مسئلہ. اچھا اب لائے دوسری گوٹ کہ مولانا ہم تو نہیں مانتے، قرآن سے ثابت کریے عریضہ. اوہو کتنے قرآن والے ہیں، کتنے بڑے قرآن والے ہیں ملا مفتی صاحب. داڑھی ہلا کے سمجھتے ہیں پورا دین اسی ہلانے میں ہے. قرآن میں دکھائیے. ہم بھی مولا علی کے غلام ہیں. میں نے کہا بالکل دکھائیں گے، اور پارا بھی بتائیں گے، آیت بھی بتائیں گے. کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا بتائیے صبح کی نماز کا طریقہ کس پارے میں ہے؟ وضو کا طریقہ کس پارے میں ہے؟ غسل کا طریقہ کس پارے میں ہے؟ روزہ کھولنے کا طریقہ کس پارے میں ہے؟ کہ روزے کو باطل کرنے والی کتنی چیزیں ہیں بتائیے کہاں؟ اب ہم بھی سوال کرتے رہے. میں نے کہا 2 رکعت نماز قرآن کے اعتبار سے پڑھ کے دکھا دیجئے. آپ پڑھیے 2 رکعت. ہم نے کہا تراویح کہاں ہے قرآن میں؟ اگر اتنے قرآن کے غلام ہو میاں تو یہ تراویح قرآن میں دکھائیے. چلیے تراویح بھی نہیں ہے. ہم نے کہا تراویح نہیں ملی تو ہمیں نماز صبح کی نماز کا طریقہ، چلیے صبح کی تو بھاری ہے تھوڑی، مغرب کا دکھا دیجئے، عشاء کا دکھا دیجئے، ظہر کا دکھا دیجئے. یہ 5 وقت اذان دے رہے ہو، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ دکھائیے قرآن میں. اور دکھائیے نا یہ جو تبلیغی جماعتیں جا رہی ہیں، دکھائیے قرآن میں کہ کون سا نبی ہے جو پیچھے بستر لے کے گیا تھا؟ دکھائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کون سا نبی تھا جس نے بستر پیچھے باندھ کے تبلیغ کی تھی؟ دکھائیے قرآن میں. حج قرآن میں نہیں، روزے کا طریقہ قرآن میں نہیں، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں، وضو کا طریقہ قرآن میں نہیں، غسل کا طریقہ قرآن میں نہیں. ہم نے کہا اچھا چلیے یہ نہیں ملا، انبیاء کتنے ہیں؟ کہنے لگے 1,24,000. میں نے کہا سب کے نام دکھائیے قرآن میں. نہیں ہے. میں نے کہا جنت ہے آپ دکھائیے. حوریں دیکھیں؟ بڑا ایمان ہے آپ کا، بغیر دیکھے کوئی چیز نہیں مانتے آپ.
حور مانگی بغیر دیکھے، انبیاء مانگے بغیر دیکھے، خدا دیکھا خدا نہیں ہے؟ دکھائیے قرآن میں ہمیں، قرآن میں دکھائیے ہمیں، ہم سے ساری چیز کی ضد ہے، عریضہ دکھائیے قرآن میں۔ کہنے لگے نماز کا حکم ہے قرآن میں مولانا، روزے کا حکم ہے قرآن میں مولانا۔ ہم نے کہا تو عریضہ لکھنے کا بھی حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان وسیلہ تلاش کرو۔ بھائی جس طرح نماز کا حکم ہے ایسا ہی ہے وسیلہ تلاش کرو۔ ہم تمہیں خط لکھ کے، ہم اپنے امام کو خط لکھ کے اپنا وسیلہ بتاتے ہیں۔ ہم امام سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو امام کو وسیلہ بنا رہے ہیں، خدا سے مانگ رہے ہیں، آیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ کہنے لگے ہم وسیلے کو مانتے نہیں۔ اب اس پہ تو آپ اٹھ ہی جائیں گے خدا کی قسم۔ کیا جواب دیا مجھے امام زمانہ نے؟ امام زمانہ کا جواب ہے ہم وسیلے کو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا اپنے اماں ابا کا بھی انکار کر دو، زمین سے ٹپکے نہیں ہو، آسمان سے ماں باپ کے وسیلے پہ پیدا ہوا۔ اپنے ابا کی اولاد ہو تو حج پہ جہاز سے نہ جانا، یہ وسیلہ ہے۔ اڑ کے جاؤ، پہنچو اڑ کے وہاں حج پہ۔ ادھر ادھر تبلیغی جماعت لے کے جاتے ہو، گاڑی میں نہ جاؤ، وسیلہ ہے یہ۔ تو وسیلے سے اماں ابا تمہارے وسیلہ ہیں۔ اب تم کیا وسیلے کے تو بغیر اس خدا کا کام نہ چلا۔ آپ کہیں گے دلیل ایسی دوں گا خدا کی قسم وسیلے بغیر کام نہ چلا۔ اے میرے نبی تو کھل کے تبلیغ کر، بچاؤں گا میں، مگر جب شب ہجرت بستر گر گیا تو علی کو لٹایا۔ اب تاکہ اپنے جوانوں کو اتنا پکا کر دوں میں اس اشرے میں کہ جب بھی تمہیں کوئی چھیڑے تو حلق میں ہاتھ ڈال دینا، بالکل کمزور ہو کے نہیں آنا ہے۔ قرآن سے چاہیے نا تجھے، وسیلہ نہیں مانتا۔ تو آپ سنیے، مجھے آپ یہ بتائیے، سوچ کے بتائیے، موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ روح قبض کون کرتا ہے؟ اے اللہ میاں تجھے وسیلے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اچھا ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ارے تجھے کیا ضرورت تھی معبود آدم بھیجنے کی، موسیٰ عیسیٰ بھیجنے کی، 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہمیں ہدایت کرتا ہے تو بھی وسیلے سے کرتا ہے۔ تو بغیر وسیلہ ہے آپ کی زندگی گزرنے والی ہر لمحہ آپ کا بدعت بن جائے اگر وسیلہ نہ مانو تو۔ یہ وسیلہ ہے۔ اب کہنے لگے اچھا یہاں بھی پھنس گئے، وہ عریضے پہ پھنسا لیا میں نے سب جگہ ماشاءاللہ۔ ایک جگہ پھر اور لائے تیسرا مسئلہ، کہنے لگے کیوں مولانا آزادار، تمہارا عقیدہ ہے نہیں کہ امام سب کچھ جانتا ہے؟ میں بالکل جانتا ہے۔ کہنے لگے جب سب کچھ جانتا ہے خط میں لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اوہو، دیکھ رہے کتنے ذہین ہو جاتے ہیں بغض علی میں، پھٹکار۔ مگر اللہ ہمارے ذہنوں کو سلامت رکھے، میرے مولا علی کے صدقے میں اور بی بی زینب کے صدقے میں۔ میں نے کہا بالکل عریضہ نہیں لکھیں گے بھائی۔ واقعاً یہ تم نے ہمیں آج متوجہ کر دیا کہ جب امام ہر چیز جانتا ہے تو اسے خط میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا ایک کام تو بھی کر۔ کہا کیا؟ میں نے کہا اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا ہم دعا کر کے اللہ سے رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمارا امام بھی جانتا ہے خط
لکھ کے رابطہ مضبوط کرو. صلوات بھیج دیں. سمجھ گئے آپ؟ تو عریضہ جوانوں، جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اپنے امام کو عریضہ ڈالو. روایت سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے. اب آخری جواب مرزا اطہر صاحب کا بس. اینڈ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے ان کی تقریر. میں کہتا ہوں ہر جوان کو چاہیے، کوئی مجلس سنے نہ سنے ان کی، امام زمانہ پہ جو تقریر کی ہے مرزا محمد اطہر نے، وہ تقریر آپ جا کے ضرور سننا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج کی رات، کل کی رات، جب بھی موقع ملے، 15 شعبان پہ انہوں نے تقریر کی، شاید بمبئی میں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں کی ہے، وہ کی ہے. اس میں یہ تھا کہ جناب تم جو خط لکھتے ہو جواب آتا ہے. اطہر صاحب کہہ لگے جواب آتا ہے. انہوں نے کہا بھائی جواب کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جواب کی صورت ہے میں نے آپ کو خط لکھا، میں آپ کو جواب لکھ دوں خط کا. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ میں بمبئی میں رہتا ہوں اور آپ نے مجھے حیدرآباد سے خط لکھا کہ بھائی جان مجھے کمپیوٹر چاہیے، اور اے بھائی جان مجھے ایک موبائل چاہیے. اب میں نے خط تو نہیں لکھا، جواب میں تمہارے گھر میں نے کمپیوٹر بھی پہنچا دیا. اب بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھے؟ کمپیوٹر بھی پہنچا دیا، موبائل بھی پہنچا دیا. بتائیے جواب آیا نہیں آیا؟ کہا تو ہم یہی کہتے ہیں عریضے تمناؤں کی شکل میں جاتے ہیں، مرادوں کی شکل میں جواب آتے ہیں. صلوات بھیج دیں.